السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب الطلاق، اور اس میں دو احادیث ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم یہ کتاب الطلاق کی طرف جائیں، اس سے قبل قرآن کریم سے ایک آیت مبارکہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ الطلاق ہے، اور سورہ طلاق کی پہلی آیت مبارکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، واحصوا العدہ، اور عدت کو گنو شمار کر کے رکھو، واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آغاز میں، جس کا ہم نے ترجمہ ابھی پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب طلاق تمہیں دینا ہو تو طلاق دے سکتے ہو، لیکن ان کی عدت کے وقت طلاق دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو طہر کی حالت میں بغیر ہم بستر ہوئے اس کو طلاق دینی چاہیے، تاکہ اس کی عدت جو ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو سکے۔ اس کے متعلق یہ آیت مبارکہ آپ نے تفسیر القرآن الکریم سے بھی اس کو ایک بار انشاءاللہ دیکھنا ہے۔ تو یہ تو ہے معاملہ، اور دوسرا ہے اگر عورت حاملہ ہو تو اسے کسی بھی وقت طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی جو عدت ہے، اس کی عدت وہ معلوم ہے جو کہ وضع حمل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو عدت کا بولا ہے کہ عدت میں جا کر، عدت سے مراد یہاں طہر ہے، طہر کی حالت میں جا کر طلاق دو، تو یہاں سے بغیر کسی وجہ کے جو لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے بعد میں پھر اداروں کا اور مفتیان کی طرف رخ کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی اگر وہ بالکل سوچ سمجھ کر طلاق دیں گے تو۔ اور اس یعنی آیت مبارکہ کے حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں تینوں طلاقیں اکٹھی دے دینا یہ ناجائز ہے، اور بلکہ مفسرین نے اس کو حرام تک لکھا ہے۔ البتہ اگر کوئی یہ حرکت کر ہی بیٹھے تو وہ طلاقیں تین ہی نہیں شمار ہوں گی بلکہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ یہ تھوڑی سی تفصیل جان لینے کے بعد، ایک تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر آپ نے تفسیر القرآن جو ہے اس میں سے پڑھنی ہے، تو میں ابھی حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں جو کتاب و طلاق میں یہاں پہلی حدیث ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے، بیان کرتے ہیں انہ طلق امرأتہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہی حائض، اس حال میں کہ وہ حائضہ تھی، حیض کی حالت میں اس کو طلاق دی۔ اب حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے۔ فذکر ذلک عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فتغیظ منہ رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے غصہ آیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا لیراجعها،
وہ اس کے ساتھ رجوع کرے، ثم لیمسکھا، پھر وہ اس کو روکے رکھے، حتی تطہر، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، ثم تحیض، پھر اس کو حیض آئے، فتطہر، پھر وہ پاک ہو، فإن بدا لہ، پھر اگر اس کے لیے یہ ظاہر ہوتا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے، ان یطلقها، کہ اس کو طلاق دے، قبل ان یمسها، تو اس کو چھونے سے پہلے پہلے طلاق دے دے، فتلک العدہ، تو یہ وہ عدہ ہے، یہ وہ عدت ہے جس کا اللہ رب العزت نے، یہ عدہ کیوں ہے ادھر، عدہ ہی ہے، فتلک العدہ، تو یہ عدت ہے، کما امر اللہ عز وجل، جس طرح اللہ عز وجل نے قرآن میں کہا ہے، جو بھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی اس میں ہے فطلقوہن لعدتہن، عدہ ہوگا تو انہیں ان کے عدت کا جو وقت ہے اس میں طلاق دو، تو یہ ہے جس کا اللہ عز وجل نے حکم دیا، اور میں نے سورۃ الطلاق کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں سے آپ یہ دے سکتے ہیں، ایک لفظ میں کیا، حتی تحید حیدتن مستقبلتن، یہاں تک کہ اس کو آئندہ والا، آگے والا جو حیض ہے وہ آ جائے، سوا حیدت یہ، اس کے اس حیض کے علاوہ، اللہ تی طلقها فیہا، جس میں اس نے اس کو طلاق دی تھی، اور ایک لفظ میں کیا ہے، فحسبت من طلاقها، تو اس کی یہ طلاق شمار کی گئی، یہ حسبت من طلاقها کہنے والے یہ راوی حدیث سالم ہے، جو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طلاق کو شمار کیا گیا، اور پھر عبداللہ نے رجوع کیا جس طرح ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اچھا، ابھی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حیض میں دی جانے والی طلاق یہ غلط طریقہ ہے، البتہ اگر کوئی دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ہے کہ طلاق دینا جائز ہے، اگر یہ جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل منع کر دیتے، تو یہ جائز عمل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طلاق اگر حیض کی حالت میں دے دی جائے تو کیا وہ واقع ہوتی ہے کہ نہیں، اس پر شروع سے ہی اہل علم کا اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ اس ضمن میں ہم یہ بات سمجھیں، طلاق واقع ہوگی یا نہیں، اس سلسلہ میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ طلاق دینے والے کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ بیوی اپنے پاس دوبارہ سے رکھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جمہور کی، زیادہ تر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، اور ان کے دلائل کئی طرح کے ہیں۔ صحیح بخاری میں، یہ آپ نوٹ کرتے جائیں، 5253 نمبر حدیث ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر کا اپنا بیان ہے، فرماتے ہیں حسبت علی بتطلیق، مجھ پر ایک طلاق شمار کی گئی تھی، مجھ پر ایک طلاق شمار کی گئی تھی، جو چانس ہے نا انسان کے پاس، تو میں نے جو ایک طلاق حیض کی حالت میں دی تھی وہ شمار کر لی گئی تھی۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی قائم کیا ہے، اذا طلقت الحائض، جب حائضہ کو طلاق دی جائے، تعتد بذلك الطلاق، تو اس کے ساتھ طلاق شمار کی جائے گی۔ اسی طرح ایک یہاں عقلی دلیل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے کہو اپنے بیٹے کو کہ وہ رجوع کرے، اور یہ متفق علیہ بات ہے کہ رجوع جو ہوتا ہے وہ طلاق کے بعد ہوتا ہے، تو طلاق وہ شمار ہوگی تو رجوع مانا جائے گا نا۔ اتنی بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا جی، دوسری جو رائے ہے، دوسری بعض صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، وہ رائے یہ ہے کہ طلاق دینے کے ساتھ
طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے غلط طریقہ اپنایا، حیض کی حالت میں طلاق دی، تو حیض کی حالت میں طلاق دینا چونکہ منع ہے، لہذا اس نے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس میں بھی بعض صحابہ کرام ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اس میں ان کی جو سب سے اہم ان کی جو دلیل ہے اس موقف کے حاملین کی، وہ سنن نبی داؤد میں ہے، 2185 نمبر پر یہ روایت ہے۔ اس میں الفاظ ہیں فردها علی ولم يرها شيئا، فردها علی تو آپ نے وہ طلاق مجھ پر واپس لوٹا دی، عبداللہ ابن عمر کا کہنا ہے، ولم يرها شيئا اور اس کو انہوں نے کچھ بھی شمار نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس کے علاوہ بھی بقیہ انہوں نے کچھ دلائل کا سہارا لیا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھیں تو یہ دلیل یہاں پر بنتی نہیں ہے۔ اصل یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کے متعلق کئی طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے ہیں ابو زبیر، اور خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو زبیر نے بقیہ تمام روات کی مخالفت کی ہے، اس نے الگ سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، بقیہ روات نے یہ اضافی الفاظ بیان نہیں کیے۔ اور اگر اس کو ہم بالفرض ثابت مان بھی لیں، اگر اس کو ہم ثابت مان بھی لیں تو پھر دو طرح کے ہمارے سامنے رستے ہیں۔ ایک ہے ترجیح والا رستہ، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب دو طرح کی روایات ایک دوسرے کے خلاف آ رہی ہو نا، تو پھر راجح اور مرجوح دیکھا جاتا ہے کہ کون سی زیادہ راجح ہے۔ تو یہ بھی اصول ہے کہ ایک طرف صحیحین کی روایت ہو اور دوسری طرف سنن کی روایت ہو، تو صحیحین کی جو روایت ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو صحیحین کی روایت میں ہم نے پڑھا ہے، اور وہ تو یہی ہے کہ ان کی ایک طلاق شمار کی گئی تھی۔ دوسرا جو رستہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے تطبیق کا۔ تطبیق ایسا رستہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بظاہر ایک دوسرے کے خلاف جو احادیث آپ کو معلوم ہو رہی ہیں، کوئی ایسا رستہ نکالنا کہ دونوں پر عمل ہو جائے، کسی ایک کا انکار لازم نہ ہے، دونوں پر ہی عمل ہو جائے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو دونوں پر عمل بھی ممکن ہے۔ وہ تطبیق کی صورت کیسے بنے گی؟ ہم عبارت کا ترجمہ کریں گے، ترجمہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس عمل کو درست اور صحیح نہ سمجھا، یہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، یا پھر رجوع سے مانع نہ سمجھا، اس عبارت کا یہ مطلب بنے گا۔ اس کے ساتھ دونوں طرح کی روایتوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ نے جو دیکھا، یعنی پہلی رائے کیا تھی کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور یہی بات زیادہ قوی ہے۔ اس کے تین دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور جو کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی، ان کی ایک دلیل اور اس کا ہلکا سا جائزہ ہم نے لیا۔ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو باتیں یہاں اضافی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ رجوع کرے۔ اہل علم نے لکھا کہ رجوع کرنا اس پر ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اس رجوع میں اس خاتون کی اپنی رضا اور اس کے ولی کی رضا کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا لیراجعھا، عبداللہ کو کہو کہ وہ رجوع کر لے۔ تو یہاں عورت کی رضا اور اس کے ولیوں کی رضا کا آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اچھا یہ پہلا صفحہ تھا، یہ دوسرا اس کا بھی لے لیں۔ جی میں اس کو مٹا دوں۔ جی سر۔ میری آواز سب تک آ رہی ہے نا؟ جی سر الحمدللہ۔ جی آج سارے خاموش خاموش ہیں نا، اس لیے میں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ کتاب الطلاق میں ایک روایت ہم پڑھ چکے ہیں، دوسری روایت فاطمہ بنت قیس کی ہے۔ ہم چلیں آگے۔ ابو عامر بن حفص طلقها البتہ، انہوں نے فاطمہ بنت قیس کو طلاق بتہ دی، پکی طلاق، یعنی تینوں طلاقیں ہو گئیں۔ وہ غائب، اور یہ موجود بھی نہیں تھے، طلاق بھیج دی اور خود پاس نہیں تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 3 طلاقیں دے دی تھیں، تو پھر ان کی طرف اپنا وکیل انہوں نے بھیجا جو دے کر کہ جاؤ اس کو جو وغیرہ دے آؤ۔ یہ ایک اچھا انداز ہوتا ہے کہ چلیں کام ختم ہو رہا ہے تو آپ اپنی سابقہ بیوی کو کچھ دے دیتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ غم کا مداوع ہو جائے۔ فسخطت، لیکن وہ ناراض ہو گئیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی تھی، تو ان کو بھی کچھ آپ نے دے دیا تھا تاکہ کچھ مداوع ہو سکے۔ تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، کس نے؟ فاطمہ بنت قیس نے۔ ناراضگی کا اظہار کیوں کیا کہ یہ یعنی تھوڑا مال ہے جو مجھے دیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو ان کا وکیل تھا ابو عامر بن حفص کا، اس نے کہا واللہ ما لکی علینا من شیء، اللہ کی قسم ہے تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں ہے اب۔ کیا مطلب؟ کہ تم ہمارے یعنی ابو عمر بن حفص سے آزاد ہو چکی ہو، یہ اضافی تم پر نیکی کر کے اس نے جو آپ کو بھیجے ہیں، آپ کا تو یہ حق بھی نہیں ہے۔ تو ان کو یہ بات عجیب محسوس ہوئی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس بات کا آپ سے تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا لیس علیک علیہ نفقہ، لیس لکی نہیں ہے تیرے لیے علیہ اس پر نفقہ، کوئی خرچ بھی۔ تو یہ ہم ابھی جو حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں وہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب عورت کو تیسری طلاق دے دی جائے، اس کے بعد نہ اس کی رہائش اور نہ اس کا خرچ اس آدمی کے ذمہ باقی رہ جاتا ہے، بلکہ وہ بالکل آزاد ہو جاتی ہے۔ عدت اس نے بسر کرنی اپنے یعنی سسرال وغیرہ اپنے میکے جا کے وہ اپنی عدت کو جو مکمل کرے گی۔ البتہ جو حاملہ عورت ہے اس کا جو خرچ وغیرہ ہے وہ یہ جو اس کا اب سابقہ خامن ہو گیا یہ اس کو دے گا، کیونکہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ حمل والیاں ہیں تو ان پر خرچ کرو حتیٰ کہ وہ حمل وضع کر دیں، مطلب اپنے ہاں وہ بچے کی ولادت ان کے ہاں ہو جائے۔ اور ایک الفاظ میں یہ ہے ولا سکنا، نہ تو نفقہ ہے، یہاں نفقہ کا ہے نا، خرچ بھی نہیں ہے اس پر، ولا سکنا، اور رہائش بھی نہیں ہے اب اس کے ذمہ، کیونکہ تم اس کی طرف سے بالکل فارغ ہو چکی ہو۔ فامرہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا ان تعتد فی بیت ام شریک، کہ وہ ام شریک کے گھر میں عدت بسر کر لے، کیونکہ اس کے خامن کے ہاں تو اب عدت نہیں نا بسر کر سکتی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا تلک امرأۃ، یہ ایک ایسی عورت ہے ام شریک، یغشاها اصحابی، اس کے پاس میرے صحابہ جاتے آتے رہتے ہیں، لہٰذا تم اس کے پاس نہ جاؤ، تنگی ہوگی تمہیں۔ اصل میں ام شریک جو ہے نا یہ بہت مالدار خاتون تھیں، تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی، بہت زیادہ خرچ کیا کرتی تھی، تو ان سے لینے کے لیے کئی صحابہ کرام بھی آ جاتے، تو گویا ان کے ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ہاں عدت بسر کرنا مناسب نہیں، اعتدی عند ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم کے گھر تم عدت بسر کر لو، فإنه رجل اعمى، کیونکہ وہ نابینا آدمی ہے، تضعین ثیابک عندہ، تم اپنا جو چہرے کا پردہ ہے یہ اس کے سامنے اس کو اتار بھی سکتی ہو، کیونکہ وہ نابینا ہے۔ فَإِذَا حَلَلْتِ، پھر جب تم حلال ہو جاؤ، مطلب اپنی عدت گزار لو، فَآذِنِينِي، تو مجھے بتا دینا، اطلاع کر دینا۔ قالت، کہتی ہیں فلما حللت، جب میں حلال ہوئی، میری عدت ختم ہوئی، تو میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ معاویہ بن ابو سفیان اور ابو جہم
انہوں نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہم جو ہے وہ فلا یضع نہیں رکھتا عصاہ اپنی لاٹھی عن عاتقہ اپنے کندھے سے۔ کیا مطلب؟ اپنے کندھے سے وہ لاٹھی نیچے نہیں رکھتا، ہمیشہ کندھے کے اوپر ہی رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ مارتا رہتا ہے بہت زیادہ۔ ضراب للنساء، بہت اپنی بیویوں کو بہت زیادہ مارتا ہے۔ اور رہا معاویہ فصعلوک، تو وہ صعلوک ہے، کنگال ہے، یعنی لا مال لہ، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ ان کی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ فکرہتہ، کہتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید سے نکاح کرنا ناپسند کیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان کی اسامہ بن زید، اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ کہتی ہیں فنکحتہ، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ فجعل اللہ فیہ خیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ خیر رکھ دی۔ واغتبطت بہ، اور اس کے ساتھ میں رش کی جاتی تھی، مجھ پر لوگ رش کیا کرتی تھیں، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ جب تیسری طلاق آدمی عورت کو دے دے تو پھر عورت کا رہائش اور اس کا خرچ مرد کے ذمہ نہیں ہے، اس عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ وغیرہ کے گھر میں جا کر اپنی عدت وغیرہ گزارے گی۔ جی واضح ہے، ہم آگے چلیں۔ شیخ ایک چھوٹا سا بس اشکال تھا، آم، آم، وضع حمل کے بعد بھی بچے کا مطلب جیسے کچھ اخراجات جو ہیں وہ سابقہ شوہر کے ذمے ہوں گے؟ جی جب تک وہ بچہ اس کے پاس ہے تو بچہ، چونکہ ملکیت جو ہے یہ باپ کی ہوتی ہے، اولاد ملکیت کے طور پر دیکھا جائے تو یہ باپ کی ہوتی ہے۔ تو جب تک وہ بچہ ماں کے پاس ہے، اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ پیدا ہو فوراً وہ اٹھا کر لے آئے اور اپنی نئی بیوی کو دے دے یا اپنی بہن کو یا کسی اور خاتون کو پرورش کے لیے دے دے، پھر تو نہیں ہے، بچے کی وجہ سے ہی اس پر نفقہ ہے نا۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ وضع حمل کے بعد وہ آگے نکاح کر لیتی ہے عورت، پھر تو اس کو دینا پڑتا ہے بچہ پیچھے، یعنی بچے کی موجودگی میں وہ اس پر خرچ کرے گا اور اس کے بعد نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، یہ اچھا، طلاق بتہ اور بائن ایک ہی چیز ہے؟ جی ایک ہی چیز ہے، بائنا بتہ ایک ہی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم آگے چلتے ہیں، باب العدہ، عدت کا بیان۔ اس میں 4 احادیث ہیں، اور سب سے پہلی روایت سبیعہ اسلمیہ کی ہے۔ یہ سبیعہ اسلمیہ جو ہے انہا کان تحت سعد بن خولہ، یہ سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی، اور یہ بنو عامر بن لؤئی میں سے تھا، اور یہ ان لوگوں میں ہے جو غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے، سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ، انہی کا ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ سعد بن خولہ بیچارہ ادھر ہی فوت ہو گیا مکہ میں، تو ان کی بیوی ہیں یہ سبیعہ۔ فتوفی عنہا، تو یہ سعد بن خولہ فوت ہو گیا حجۃ الوداع کے موقع پر، ظاہر ہے مکہ میں فوت ہوئے تھے یہ۔ وہی حامل، یہ اس وقت حاملہ تھیں۔ کون؟ کون حاملہ تھیں؟ سبیعہ اسلمیہ۔ جی فلم تنشب، تو انہوں نے انتظار نہ کیا ان وضعت حملہ، کہ بچہ جنا بعد وفاتی، اپنی وفات کے بعد، اپنی وفات کے بعد بچہ جننے کے بعد انہوں نے کمی نہیں کی، رکی نہیں، بلکہ فلما تعلت، جیسے ہی پاک ہوئی، من نفاسی ہے اپنے نفاس سے، تجملت للخطاب، یہ پیغام نکاح دینے والوں کے لیے زیب و زینت انہوں نے اختیار کر لی۔ کیا مطلب؟ کہ وضع حمل کے فوراً بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ نئے نکاح کے لیے تیار ہو گئیں۔ اور عدت میں ظاہر ہے آپ جانتی ہیں، آگے ہم پڑھیں گے بھی حدیث میں، کہ سرما لگانا وغیرہ وغیرہ، مہندی کا استعمال، یہ ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں عورت کے لیے۔ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو انہوں نے عدت سے باہر سمجھا، تو پھر پیغام نکاح دینے والوں کے لیے یہ خوبصورت بن گئے۔ فدخل علیہا ابو السنابل، تو ان کے ہاں ابو السنابل بن بعکک یہ آئے، یہ بنو عبد الدار سے ایک آدمی ہے، بنو عبد الدار سے تعلق رکھنے والے یہ ابو السنابل بن بعکک ان کے پاس آئے، تو ان سے کہنے لگے مالی ارا کی متجملہ، کیا مسئلہ ہے میں تمہیں زیب و زینت اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، لعلکی ترجین للنکاح، شاید کہ تم نکاح کی امید لگا کر بیٹھ گئی ہو،
वल्लाही अल्लाह की कसम है, मा अंति बिनाकिहिन, तुम निकाह नहीं कर सकती हो, हत्ता तमुर्र अलैकी अर्बअतु अशहुरिन व अश्र, यहाँ तक कि तुम पर 10 माह और 4 माह और 10 रातें गुजर जाएं। कुरान में है ना कि जिनके खामन फोत हो जाते हैं तो फलियतरब्बस्न बिअनफुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अश्रा, तो वो 4 माह और 10 रातें इंतजार करेंगी। तो 4 माह और 10 रातें गुजारना तुम पर लाजिम है, और अभी 4 माह और 10 रातें नहीं हुई। कालत सुबैया, सुबैया कहती हैं, फलम्मा काला ली दालिक, जब उसने ये मुझसे कहा, जमाअतु अलैया सियाबी, मैंने अपने कपड़े समेटे, हीना अमसैतु, जैसे ही मैंने शाम की, फातैतु रसूलुल्लाह, तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, फसअलतुहु अन दालिक, और इसके मुतालिक मैंने आपसे सवाल किया। फ़अफ़्तानी, तो आपने मुझे फतवा दिया, बिअन्नी, के मैं कद हललतु, हलाल हो चुकी हूँ, हीना वज़अतु हमली, जैसे ही मैंने अपना बच्चा जन्म दिया है। तो वो अमरनी बितज़वीजी इन बदाली, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे निकाह का हुक्म दे दिया, इन बदाली, जैसे ही कोई यानी मामला बनता है, अरेंज होता है, तो मैं फौरन निकाह कर लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका यानी इसकी इजाज़त दे दी। तो इससे हमने क्या पढ़ा कि जो मुतवफ़ा अनहा ज़ौजुहा औरत है, उसकी इद्दत 4 माह और 10 रातें हैं, जिस तरह कुरान में है, ये आम इद्दत है। लेकिन जो हामिला औरत है, जिस तरह हमने ये पढ़ा कि हामिला थी, तो इनकी इद्दत जो है वज़अ हमल है, वज़अ हमल। और इसकी इद्दत का तज़किरा भी कुरान में है, वउलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यज़अन हमलहुन। तो मालूम हुआ कि इद्दत जो है वज़अ हमल, ये इनका जो वज़अ हमल था, बाद रिवायतों में आता है कि ये 40 दिन बाद ही हो गया था, यानी साद बिन खौला की वफात के 40 दिन बाद ही हो गया था, और कुछ में इससे भी कम मुद्दत का तज़किरा है। तो गोया 4 माह और 10 रातें तो नहीं गुजरी थीं। मालूम हुआ अगर ऐसी औरत, उसके चंद दिन भी हों बच्चे की विलादत पर, तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाती है, और वो आगे निकाह कर सकती है। शायद किसी ने कैमरा ऑन किया है, इसको ऑफ करें। जी। तो गोया 2 तरह की इद्दतें आपने जान ली। जिसका खामन फौत होगा, अगर तो वो हामिला नहीं, तो फिर वो 4 माह 10 रातें इद्दत बसर करेगी, खा वो 170 साल की ही बीवी क्यों ना हो। ये अक्सर सवाल आता है कि ज्यादा ही बूढ़ी है, अब तो वो जेबो जीनत नहीं करेगी, तो क्या उस पर भी लाजिम है इद्दत बसर करना? हाँ, उस पर भी जरूरी है। और अगर वो हामिला है, तो इस सूरत में आपने पढ़ लिया। इब्ने शिहाब कहते हैं, वला अरा बअसन, और मैं कोई हरज नहीं महसूस करता, अन ततज़व्वजा, कि वो शादी कर ले, हामिला औरत, हीन वदाअत, जैसे ही उसने बच्चा जना, व इन कानत फी दमिहा, अगरचे वो अपने निफास के खून में क्यों ना हो, गैर अन्नहु, हाँ ये बात है कि ला यक़रबुहा ज़ौजुहा, उसका जो नया खामंद है उसके करीब नहीं आएगा, हत्ता तत्हुरा, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। क्या मतलब? आज बेटा पैदा हुआ और आज ही वो खातून निकाह कर सकती है, क्योंकि इद्दत तो खत्म हो गई। इद्दत था वज़ा हमल तो हो गया, लिहाजा आज वो निकाह कर सकती है। हाँ, अभी वो निफास की हालत में है, 20 दिन, 10 दिन, 40 दिन ज्यादा से ज्यादा है, तो इतने दिन अगर उसको ये कैफियत रहती है, तो नया खामंद उसके साथ हम बिस्तर नहीं होगा, उसके बाद उसके लिए इजाजत होगी। वाज़ेह है? जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक रिवायत में है, नुफिसत बाद वफात ज़ौजिहा बिलयालिन, चंद रातें, और एक रिवायत में है बि अरबईन लैला, 40 रातें बाद इनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया था। अच्छा जी, यहाँ एक मसला जिक्र करके मैं आगे चलता जाऊं। ये जो ज़ेबो ज़ीनत इन्होंने इख्तियार की थी, और अबू सनाबिल ने कैसे महसूस किया, तो यहाँ से हरगिज को ये ना समझे कि उन्होंने कपड़े से अपना चेहरे से कपड़ा हटाया हुआ था, मेकअप किया हुआ था, तो अबू सनाबिल ने उनको देखा, ऐसा हरगिज नहीं था। बल्कि ये वैसे ही महसूस हो जाता है कि इस खातून ने मेहंदी लगाई है या ये तैयार हुई है, ये मालूम हो जाता है। और दूसरा, यहाँ शारहीन ने लिखा है कि ये भी हो सकता है, और ज्यादातर कहते ही बात यही समझ आती है कि ये जो सुबैया नामी औरत है, ये लौंडी थी, ये आज़ाद औरत नहीं थी। और अगर लौंडी हो फिर तो बात ही खत्म हो जाती, क्योंकि लौंडी का तो पर्दा होता ही नहीं किसी से। और फिर तीसरा यहाँ एहतिमाल ये भी है कि अबू सनाबिल जो है ना, ये पैगाम निकाह लेकर ही आए थे, जिस तरह से बुखारी में इसका तज़किरा भी है, वकान अबू सनाबिल फीमन खतबहा, जिन्होंने पैगाम निकाह इसको दिया था ना सुबैया को, उसमें अबू सनाबिल भी मौजूद थे।
تو جو پیغام نکاح دے رہا ہے وہ ایک نظر دیکھ بھی سکتا ہے. علا کل حال یہاں سے ہرگز بھی یہ معنی نہیں لیا جا سکتا کہ خاتون چہرے کا پردہ نہیں کرے گی یا کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اور پھر اس میں 3 طرح کے احتمالات میں نے ذکر کیے ہیں، اور یہ اصول ہے کہ متشابہات وغیرہ جو ہوتے ہیں، احتمالات وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے اصول نہیں اخذ کیے جاتے. جی آگے دوسری روایت ہے زینب بنت ام سلمہ سے، انہوں نے کہا توفی حمیم لام حبیبہ، ام حبیبہ کا ایک گہرا قریبی رشتہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. فدعت بصفرہ، تو انہوں نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی. فمسحت بذراعیہا، اسے اپنے ہاتھوں پر مل لیا. فقالت، تو فرمایا انما اصنع هذا، میں نے یہ کیا ہے لانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، لا يحل لامرأة، کسی عورت کے لیے حلال نہیں، تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، ان تحد، کہ وہ سوگ منائے، علی میت، میت پر، کسی میت پر بھی، فوق 3 راتوں سے زیادہ، الا علی زوج، سوائے خاوند پر، 4 اشہر و عشرہ، وہاں 4 ماہ اور 10 راتیں وہ عدت میں رہے گی، سوگ منائے گی. یہاں ایک بات جو سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے سوگ اور ایک ہوتا ہے افسوس. میں ذرا اردو میں اس الفاظ کو کر کے تاکہ آپ سب کو سمجھ آئے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے سوگ، ایک ہوتا ہے افسوس. سوگ کیا ہوتا ہے؟ ترک الزینہ، زینت اختیار نہ کرنا. سوگ کس کو کہتے ہیں؟ زینت اختیار نہ کرنا. اچھا، یہ سوگ جو ہے نا، سب سے پہلی بات یہ صرف عورت کے لیے ہے. عورت کی پھر آگے 2 حالتیں ہیں. ایک حالت کیا ہے کہ وہ بیوی ہے. اگر بیوی ہے تو 4 ماہ اور 10 راتیں اس کا سوگ ہے. سوگ میں ترک الزینہ ہے، زینت اختیار نہیں کر سکتی، نہ خوشبو لگا سکتی ہے، نہ سرما لگا سکتی ہے، جی، وغیرہ وغیرہ. اور عورت کی دوسری حالت کیا ہے کہ وہ میت کی قریبی رشتہ دار ہے. مثال کے طور پہ میت کی بہن ہے، بیٹی ہے، والدہ ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، قریبی رشتہ جو زیادہ قریبی ہوتا ہے. اس کے لیے 3 راتیں ہیں، 3 راتیں سوگ ہے، ترک الزینہ. اس کے بعد جس طرح ابھی آپ نے ام سلمہ کا پڑھا کہ انہوں نے منگوا کر جو ہے نا وہ خوشبو لگائی 3 راتوں کے بعد، تاکہ لوگ جان لیں کہ اس سے زیادہ سوگ منانا غلط ہے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے محمد ابن سیرین سے یہ بیان کیا ہے کہ ام عطیہ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، تو جیسے ہی تیسرا دن ہوا، دعت بصفرہ فتمسحت بھی، انہوں نے خوشبو منگوائی زرد کلر کی اور وہ اپنے آپ کو لگائی، اور ساتھ میں کہا نہینا ان نحد اکثر من 3 الا بزوج، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم 3 دن سے زیادہ سوگ منائیں سوائے خامن پر. تو خامن پر 4 ماہ 10 راتیں منائی جائیں گی. اچھا جی، سوگ کا تعلق مرد کے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی. مرد کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے. کسی آدمی کا باپ فوت ہوا، بھائی فوت ہوا، بیٹا فوت ہوا، ماں فوت ہوئی، کوئی بھی فوت ہوا، وہ آدمی جنازہ پڑھنے کے بعد اپنی دکان کھول سکتا ہے، اپنا کاروبار کر سکتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو ہے نا پھوڑی ڈال کر بیٹھنا 3 دن، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ بالکل غلط طریقہ ہے یہ. باپ فوت ہوا ہے تو 3 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ ایک دن میں بیٹھا ہوں نا، اب یہ دوسرا دن نہ تم بیٹھو ادھر آ کر، اور اس سے جھگڑ ہے تیسرے سے، تیسرے دن تم نے بیٹھنا ادھر آ کر. عجیب بات ہے بھائی. لوگوں نے آنا ہے افسوس کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے، وہ یعنی آدمی دکان پر بیٹھا ہے اپنا کام کاج کر رہا ہے، ادھر آ کر افسوس کر لے. ضروری ہے کہ اب اس کا باپ فوت ہوا ہے تو اس پر یہ لازم ہو گیا کہ وہ اپنے گھر میں باہر چادر بچھا کر بیٹھے؟ یہ کوئی ضروری نہیں. مرد پر سوگ ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ مرد پر سوگ کرتے ہیں. مرد کی بیوی فوت ہو گئی ہے،
जनाजा पढ़ने के फौरन बाद क्या, जनाजा से पहले भी, ये समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जनाजा पढ़ने से पहले भी वो दूसरी शादी कर सकता है, उसके लिए सोग है ही नहीं। और हमारे यहाँ फजूल बातें करते हैं लोग, अभी तो कफन भी मैला नहीं होने दिया, और इनको अपनी पड़ी हुई थी, इसने दोबारा निकाह कर ली है, इसको कोई ख्याल ही नहीं था अपनी बीवी का, उसके साथ कोई मोहब्बत ही नहीं थी, इस तरह की फजूलियात बातें लोग शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये तो था सोग का मामला। अब है अफसोस का मामला। अफसोस जो है ना, ये सारी जिंदगी रहता है। और इस अफसोस में मर्द औरत सारे शरीक हैं, बच्चे शरीक हैं, सारे शरीक हैं। आप में से किसी का दादा, किसी का नाना, किसी का वालिद, किसी की वालिदा जो भी फौत हुई है और दसियों साल भी गुजर चुके हैं, अफसोस आपको अभी तक है। अफसोस ये रहता ही है। अफसोस का मतलब कभी भी तर्क जीना नहीं है। हाँ, अफसोस के हवाले से एक और मैं यहाँ बात आपके गोश गुजार करता चलूं। अफसोस का ताल्लुक ईद के साथ भी नहीं है। कितने ही ऐसे लोग हैं, ईद वाले दिन वो 20 साल पहले फौत हुई माँ याद आ जाती है, तो सारी ईद जो है वो रोने में गुजार देते हैं। ईद वाले दिन नया लिबास नहीं पहनते कि मुझे माँ याद आ रही है। सारा साल तो तुम्हें माँ याद नहीं आई, ईद के मौका पर ही क्यों आ गई? ठीक है, मैं मानता हूँ, खुशी के मौके पर अपने जो करीबी लोग होते हैं वो याद आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे का सारा दिन ही गमी में गुजार दिया जाए, जबकि शरीयत ने हमें ये ईद उल फितर और ईद उल अजहा के जो दिन हैं ये खुशी मनाने के लिए दिए हैं। बात क्लियर है? जी सर, अ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटी सी बात मैं पूछ लूं। एक ने लिखा कि ईद वाले दिन स्पेशली लोग आते हैं अफसोस करने के लिए, ये भी गलत तरीका है। जी, किन्होंने सवाल करना था? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। सर ले लिए। चलिए, उम्मे आतिया रदी अल्लाह अन्हा का बयान है, तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुहिद्दु मरअतुन, कोई औरत सोग ना मनाए, अला मैयत, किसी मैयत पर भी, फौका सलासिन, 3 रातों के ऊपर, इल्ला अला ज़ौजिन, सिवाय खामन पर, अर्बअत अशहुरिन व अशरा, 4 माह 10 रातें, वला तलबसु थौबन, और वो ऐसा कपड़ा न पहने, मसबूगन, जो रंग वाला हो, रंगा गया हो, शोखदार कपड़ा, इल्ला थौब आसबिन, सिवाय सादा कपड़े के। आस्ब जो है ना, ये यमनी कपड़ा होता था जिसमें सफेदी और स्याही होती, यानी सफेद या स्याह कपड़ा, सादा सा कपड़ा ही होता था, तो सादा कपड़ा पहनने की आपने इजाजत दी, शोखदार कपड़ा जो है वो पहनने की इजाजत नहीं दी। एक बात, वला तक्तहिल, सुरमा नहीं लगाएगी क्योंकि सुरमा भी जीनत में आता है, वला तमस्सु तीबन, और तीसरे नंबर पर खुशबू का इस्तेमाल भी नहीं करेगी, इल्ला इदा ताहुरत, हाँ जब वो पाक हो जाए, अपने उस इद्दत से गुजर जाए, तो फिर ठीक है, नुबदतम मिन कुस्तिन औ अज़फार, कुछ वो इस्तेमाल कर ले, कुस्त कहते हैं ऊद को, और अज़फार एक तरह की खुशबू है, जो अज़फार असल में जुफर की जमा है, जुफर नाखून को बोलते हैं, तो ये नाखून की तरह की लकड़ी की एक खुशबू होती थी, उस पर ये लफ्ज बोला गया। तो गोया खुशबू का कुछ इस्तेमाल वो कर सकती है जब वो अपनी इद्दत से निकल जाएगी तो। अच्छा, यहाँ 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, चौथी चीज भी है एक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कंघी भी ना करे। ये सुनन नसाई में रिवायत मौजूद है, 3564 पर। इसी तरह 5वें नंबर पर जो मिलता है हदीस मुबारक से, वो है कि मेहंदी का इस्तेमाल भी ना करे, क्योंकि ये मेहंदी भी जीनत में शामिल है। 2302 सुनन नबी दाऊद में ये रिवायत आपको मिल जाएगी। तो ये यानी 5 तरह की चीजें हैं जो मना है, किसके लिए? इद्दत गुजारने वाली औरत के लिए। ये किसी ने सवाल लिखा है रोमन में, इसको उर्दू में टाइप कर दें, मैं इंशाल्लाह पढ़ता हूँ फिर।
चौथी हदीस मुबारका जो इद्दत के हवाले से हम पढ़ने जा रहे हैं वो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत। उन्होंने कहा जात इमरातुन, एक औरत आई इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। फ़क़ालत या रसूल अल्लाह, तो उसने कहा अल्लाह के रसूल, इन नबनती तूफ़ी अन्हा ज़ौजुहा, मेरी बेटी का खामन फोत हो गया है। वक़द इश्तकत ऐनुहा, और उसकी आंख खराब है। उसकी आंख खराब है। या इश्तकत ऐनहा, उसने अपनी आंख की खराबी का तज़किरा किया कि मेरी आंख खराब है। अफा नुक हिलुहा, क्या हम उसको सुरमा लगा सकते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मर्रतैनी औ सलासन, 2 या 3 बार उस औरत ने यह सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लु ज़ालिका यक़ूल, हर बार आप फरमा रहे थे ला, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा ही अरबातु अशहुरिन व अश्र, ये तो 4 माह 10 रातें हैं, ये गुजारना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रही है, तुम जानती नहीं हो। वक़द कानत इहदाकुन्ना, और तहकीक तुम में से एक होती थी, फिल जाहिलिया, जाहिलियत में, तरमी बिल बअरा, वो मेंगनी फेंकती थी, अला रअसिल हौल, साल गुजरने पर। वो भूल गई हो? जाहिलियत में तो 1 साल तुम्हें रहना पड़ता था, और अब ये 4 माह और 10 रातें आपके लिए मुश्किल जो है ना वो हुई हैं। फ़कालत ज़ैनब, ज़ैनब कहती हैं, कानत इल मरअतु, औरत थी, इज़ा तूफ़ी अन्हा ज़ौजुहा, जब उसका खामन फोत हो जाता था, दखलत हिश्फन, वो एक बंद कमरे में दाखिल होती थी। बदबूदार कमरा और इंतहाई बंद कमरा, उस पर हिफ्श का लफ्ज बोलते हैं। उसमें दाखिल होती, वलबिसत शर्र थियाबिहा, और अपने सबसे गंदे कपड़े पहनती थी। वलम तमस सतीबन, और वो खुशबू नहीं लगाती थी। वला शैन, और ना कोई और चीज। हत्ता तमुर्र अलैहा सना, यहाँ तक कि उस पर साल गुजर जाता। साल ऐसे उसी बंद कमरे के अंदर ही वो रहती थी। फिर क्या होता था, साल मुकम्मल होने के बाद तुअता बिदाब्बा, हिमार औ शात औ तैर, तो फिर एक जानदार उसके पास लाया जाता। वो गधा हो सकता है, बकरी हो सकती है, या कोई परिंदा हो सकता है। फ़तफ़्तज़ बिही, तो वो अपना आप उसके साथ मलती थी, अपना जिस्म जो है उस पर रगड़ती थी, उस जानवर पर। फ़क़ल्लमा तफ़्तज़्ज़ु बिशैइन, तो कम ही ऐसा होता था कि वो अपना जिस्म रगड़ती किसी जानदार के साथ, इल्ला माता, मगर वो मर ही जाता था। यानी इतनी गंदी ये खातून बनी होती थी, इससे स्मेल आ रही होती थी, और सारा साल जाहिर है जब नहाना भी नहीं, और गंदे तरीन कपड़े पहनने हैं, और एक बंद कमरे के अंदर ही, और कमरा भी बदबूदार, उसमें रहना है। तो परिंदे जो है वो हवा के अंदर, और इसी तरह जानवर जो हैं वो खुली फिजा के अंदर चलते हैं। तो उसके साथ उसका अगर जिस्म लगता तो कम ही ऐसा होता था कि कोई जानवर बचता हो, मगर मर ही जाता था। सुम्मा तखरुज, फिर वो औरत निकलती थी। फतुअता बारतन, उसे एक मेंगनी दी जाती थी। फतरमी बिहा, उसे वो फेंकती थी। सुम्मा तुराजिउ बादु मा शाअत मिन तीबिन औ गैरिही, फिर इसके बाद अगर कोई खुशबू वगैरह वो इस्तेमाल करना चाहती तो कर सकती थी। अल हिफ्श, अभी जो आपने यहाँ पढ़ा है हिफ्शन, इसका मतलब क्या? अल बैतु सगीर, छोटा सा कमरा। और तफ्तज़ जो आपने यहाँ पढ़ा है, तुदलिकु बिही जसदहा, उसके साथ अपना जिस्म रगड़ती थी, मलती थी। तो ये पस मंजर बयान किया है ज़ैनब ने कि जाहिलियत में कैसे होता था। उस तरफ नबी इस्लाम ने इशारा किया कि इतनी अ, अजीब हालत तुम गवारा कर लेती थी अपने खामन मरने के बाद, तो इस्लाम ने तुम्हें सफाई सुथराई सब कुछ सिखाया। और अगर इस्लाम ने कह दिया कि सुरमा का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप सब्र कर लो, 4 माह और 10 रातें ही तो हैं, ये कौन सा कोई ज्यादा है। जी क्लियर है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ये जी मेंगनी सर, जो है क्लियर है। इसके फेंकने की हिकमत ये होती थी कि वो इसको फेंकती थी। 2 तरह की रिवायात हैं। एक रिवायत में है कि जब वो निकलती तो अपने आगे फेंकती थी, और एक रिवायत में है कि अपने पीछे को फेंकती थी। तो बहरहाल इसका मतलब ये बनता है कि वो ये मेंगनी इसलिए फेंकती थी ताकि ये जो उसने पूरा साल बस अपना बसर किया इस बंद कोठरी में, वो मेंगनी की तरह इस अपनी सारी गुजारी गई इद्दत को हकीर जानती थी कि अपने खामंद के साथ मेरी बहुत ज्यादा गहरी मोहब्बत थी, तो मैं उसके लिए इससे भी ज्यादा कुछ कर सकती हूँ। ये तो वैसे ही 1 साल में यहाँ पर रही, गोया हकारत के लिए
وہ ایسا کرتی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ اس فعل بد سے وہ چھٹکارا پانے کے لیے ایسا کرتی کہ آئندہ میں ایسا یعنی نہیں کروں گی، مطلب اب میں ایک نئے نکاح میں چلے جاؤں گی. اور بھی اس کی کوئی توجہ ہو سکتی ہے. یہ دونوں توجیحات غالباً حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. جی کتاب الطلاق آپ نے پڑھا، اور اس کے ساتھ ابھی یہ ہم نے باب العدہ بھی پڑھ لیا. آگے کتاب اللعان ہے، اس میں 8 احادیث ہے، پڑھ لیں. اور سر اس کا میننگ کیا ہوتا ہے لیان کا؟ پہلے آپ رضامندی کا اظہار تو کریں. جی سر بالکل. میں پڑھنے کے لیے راضی ہوں. اچھا لہان کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا، لیکن کل پڑھیں گے. چلیں اب میں نے آپ کا نام نہیں لینا، ٹھیک ہے مان لیا، لعان کل پڑھیں گے. جی کسی کا سوال ہے وہ کر سکتے ہیں. سر یہ بات تو غلط ہے نا، 2 ووٹ تھے پڑھنے والوں کے، تو آپ نے 1 ووٹ پہ ووٹنگ جو اوکے ہے نا کر وہ دیا. اسلام میں جائز نہیں ہے. ووٹنگ اسلام میں جائز نہیں. پھر یہ ہمارا معاشرہ سارا ووٹنگ پہ چل رہا ہے سسٹم. آپ میں سے جنہوں نے کہا نا کہ کل پڑھیں گے، یہ بزرگ خاتون ہیں اور قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی بات مان لیں. تو پھر آپ راضی ہیں بزرگ کہلوانے کے لیے؟ سر یعنی جنہوں نے میں کہا ہے پڑھنا ہے وہ بھی بہت قابل احترام ہے. اپنے آپ کو بزرگ کہنے کے لیے تو سوال بزرگ کیا کیا سننے آپ نے؟ کے لیے میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ بزرگ کہلوانا چاہتی ہیں، تو وہ اگر اچھا رضامند اچھا ہے اچھا. تو نہیں اس دن انہوں نے کہا تھا نا کہ اب تو یعنی میری وفات قریب ہے، اور اسی طرح کر کے انہوں نے بولا تھا اس دن. تو میں نے سوچا شاید پتہ نہیں کس حالت میں ہے، اور ماشاءاللہ جذبہ یہ ہے کہ وہ کلاس لیتی ہیں آ کر. بہت خیر کا کام ہے یہ ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. اچھا آج جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں، جس کو سارے سبق کی صحیح سے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. مطلب میں آیا تھوڑا لیٹ ہوں پر آ گئی تھی. صحیح. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی لیں وہ جی جو میسج ٹائپ پہ کیا انہوں تھا نے لکھا کہ میں اپنی بزرگی تسلیم کر لیتی ہوں، تو کل پڑھیں گے. کر لیا ہے انہوں نے. جی سر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. جو ایک وقت میں کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، 3 دفعہ بول دیتا ہے اکٹھے، جی اس کے حوالے سے کیا ہے کہ کیا رجوع کی گنجائش ہوتی ہے اس میں؟ اس میں ہم یہ کہتے ہوتے ہیں جو تو بریلوی ہے واضح الفاظ میں، یا دیوبندی ہے یعنی مقلد ہے، دونوں صورتوں میں یا وہ بریلوی ہے یا وہ دیوبندی ہے، ایسے لوگ جو فتویٰ لینے آتے ہیں انہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے مولویوں سے رابطہ کریں اور انہی سے فتویٰ لیں، کیونکہ ان کے ہاں وہ 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ حلالے کی طرف ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. اور جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہوتے ہیں، فرقوں سے بالکل آزاد ہو کر، ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہوں، ان سے اگر ایسی خطا ہو جائے تو ان کو پھر ہم فتویٰ دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ 3 طلاقیں نہیں بلکہ 1 طلاق ہی ہوئی ہے. اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اسی بات سے سمجھ جاتے ہیں، اور کئی الحمدللہ تقلید کے اس بندھن سے پھر آزاد بھی ہو جاتے ہیں کہ جو مسلک حلالہ کا درس دیتا ہے یہ تو بے غیرتی ہے، یہ تو لعنت ہے، اس دن بھی ہم نے پڑھا تھا. وہ پھر اپنا عقیدہ جو ہے اور اپنا مسلک جو ہے وہ تبدیل بھی کر لیتے ہیں. میری بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہے. سر اکثر لوگ صرف یہ والا ڈیسیژن لینے کے لیے وہ اپنا پھر چینج کر لیتے ہیں پھر. تو اچھا ہے نا، کسی موڑ پر ہی چلیں، حق بات کی ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی.
لیکن باقی سارے جو ہے نا انہوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہماری فیملی میں ایک دوسرے رشتے دار ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح ہوا تو انہوں نے اسی طرح فتویٰ لے لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوئی. لیکن جو باقی لوگ تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے غلط لیا فتویٰ اور غلط ساتھ رہ رہے. مزے کی بات یہ ہے، آپ تو عام کوئی بات کر رہی ہیں، ان کے جو علماء ہوتے ہیں نا ان سے بھی اگر ایسا کام ہو جائے تو وہ بھی فتویٰ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. بہرحال اصل میں نا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی غالباً وہ روایت ہے، اللہ کے رسول، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما، ان سب کے دور میں 3 طلاقیں اگر کوئی دیتا بھی تھا تو وہ ایک ہی تصور کی جاتی تھی. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے انتظامی فیصلہ کیا تھا، انتظامی فیصلہ، شرعی نہیں، انتظامی فیصلہ کیا کہ یہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے، اب جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی تو ہم تینوں ہی لاگو کر دیں گے. لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اس موقف سے رجوع بھی کر لیا تھا. اس سے آگے لوگوں کے ہاں جو ہے نا یہ ایک نئی بحث ہوتی ہے کہ وہ 3 ہے یا 1 ہے. جی سر، جزاک اللہ خیر. وہ تو پچھلی حدیثیں سمجھ آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے پہلے بھی جو ہے نا کتاب النکاح کا کورس آلریڈی کیا ہوا ہے. جی الحمدللہ. جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ. اچھا یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے، ابھی ریسنٹلی میری ایک فرینڈ کے ساتھ ہوا، اسی طرح جاننے والوں میں یہ چیز ہو رہی ہے نا. تو پھر میں نے غور کیا کہ آخر ایسا مجبوری کیا ہوتی ہے کہ مرد ایک وقت میں بول دیتا ہے. تو ایکچولی میں نے دیکھا کہ ہر ڈرامے میں، ٹی وی میں جب بھی وہ لوگ یہ ورڈ بولتے ہیں نا طلاق دیتا ہوں، تو 3 مرتبہ ہی بولتے ہیں. اور وہی چیز اتنی سرایت کر گئی ہے سب میں، معاشرے میں، کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہی چیز طریقہ ہے کہ اگر طلاق دینی ہے آپ نے تو 3 مرتبہ ہی دینی. اچھا، ڈراموں میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے؟ جی سر بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ان کوئی کو بھی ایسا پتا ہے ڈرامہ کہ میں نے طلاق نہیں دیتے دیکھا ہوتے ہیں؟ جس میں 1 مرتبہ بولے 3 مرتبہ بولتے ہیں. اچھا. بہرحال ایک عقل مند اور باشعور آدمی کی یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکات سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.